ایسا حملہ کریں گے کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ ایرانی آرمی چیف کے بیان نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور ایران کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار بائیڈن کو خط لکھ دیا گیا ہے، جبکہ سی آئی اے کی یہ اسسمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ آج رات یا پھر کل رات جو ہے ایران حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مغرب میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ایران نے نیوکلیر بم تیار کر لیا ہے، کیونکہ آج تک ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے، اسی لیے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ تو آج وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اگر ایران یہ حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ایران نے نیوکلیر بم تیار کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نتن یاہو امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ وہ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ایران سے بڑی جنگ چھیڑنے کی وہ یہ ہے کہ دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹانا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیلی ریاست تباہ ہو کر رہ گئی ہے، عالمی سطح کے اوپر اس کا امیج پوری طرح سے تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تو ان کی اس وقت سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ عوام کی دنیا کی توجہ کسی طرح سے غزہ سے ہٹائی جائے، اس سے ان پر پریشر کم ہوگا۔ پھر آگے جو رفع آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا مسجد اقصی شہید کرنے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اگر یہ بڑی جنگ چھڑی ہوگی تو اس میں ان پر کوئی اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امریکہ میں جو بڑے دانشور ہیں جو کہ پالیسی میکنگ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، وہ اب یہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کی یہ اندھی حمایت امریکہ کی جانب سے اس جنگ کے اختتام تک امریکہ کی سلطنت کا اختتام کر چکی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے یہ جو ان ریئلسٹک گولز ہیں یہ نہ صرف اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ جو امریکی سلطنت ہے، جو امریکی ہیجمنی ہے، اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں بہت غیر معمولی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بہت اس میں زبردست حقائق ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے، کس طرح کا یہ حملہ ہوگا بھی صحیح یا نہیں، اور اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے۔ اب آگے یہ جنگ کس رخ اختیار کرے گی اور اس جنگ کا فاتح کون ہوگا۔ آج بہت زبردست دلائل، بہت زبردست ثبوت اس جنگ کو سمجھنے کے لیے، دنیا کس طرح سے بدل رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پورا سننا ہے تاکہ آپ کو یہ سارے حقائق سمجھ آ سکے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ایران کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، اور یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں۔ اچھا، ایران کی جانب سے بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے اس طرح کا کوئی غیر معمولی خط جو ہے وہ امریکی انتظامیہ کو لکھا۔ بائیڈن بیسیکلی امریکی انتظامیہ ہی ہے نا، تو بائیڈن کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ درمیان میں آپ نے نہیں آنا، یعنی اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ کوئی وہاں کی قیادت کو کہا گیا جو مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہے، یا کسی انڈائریکٹلی پیغام بھجوایا گیا ہے، یا کوئی میڈیا رپورٹس ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس لیول کے اوپر باقاعدہ خط لکھا گیا ہے۔ اور جو اس کی اب ورڈنگ سامنے آ رہی ہے کہ اس میں ایران نے کہا ہے کہ اگر تم درمیان میں آئے، یعنی امریکہ کو کہا ہے، تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، امریکہ سپر پاور ہے، اور آپ ان کی سپر پاور کی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے عربوں کو اتنا روکا ہوا ہے کہ ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ رفع آپریشن پر جا کر ایک پریس کانفرنس کر سکے، OIC کا دوبارہ اجلاس بلا سکے، اتنے بھی وہ آزاد نہیں ہے۔ تو ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران ان کے صدر کو خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم درمیان میں آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی امریکہ کو دھمکی ہے جنگ کی۔ اچھا، یہی جو CC ہے، یعنی اسی کی ایک کاپی جو ہے اس خط کی، وہ پینٹاگن کو بھی بھیجی گئی ہے کہ جناب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں وگرنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، CIA نے ناظرین اسیسمنٹ بھیجی ہے وائٹ ہاؤس میں کہ جناب ہم 100% شور ہیں کہ ایران رسپونڈ کرنے جا رہا ہے، یعنی تاریخ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا، یعنی ایران نے کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، تو اب CIA نے اسیسمنٹ بھیجی ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایران اس بات کو انشور کر رہا ہے، اب اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایران اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ وہ اس کو ایران اور اسرائیل کا مسئلہ بنائے،
یعنی وہ باقی سب کو کہہ رہا ہے انکلوڈنگ امریکہ، انکلوڈنگ یورپ اور باقی سب کو، کہ یہ ہمارا اور اسرائیل کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا فریق اس معاملے میں نہیں آئے۔ یعنی بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اسرائیل نے اسی چیز کے اوپر یہ جنگ لڑی غزہ والی، کہ یہ غزہ اور ہمارا معاملہ، یہ حماس اور ہمارا معاملہ ہے، تو ہمارے درمیان اور حماس کے درمیان کو تیسری طاقت نہ آئے۔ جو تیسری طاقت آتی ہے، یعنی ایران نے یا باقی نے مدد کرنے کی کوشش کی، ان کو دہشت گرد کہہ دیا یا ان کو پوری طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ تو ایران بھی اسی حکمت عملی کے اوپر کہ بھائی اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، تو دنیا کی کوئی ریاست ہمارے درمیان نہ آئے، ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے اور نمٹ لیں گے اسرائیل کے ساتھ۔ اب اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ چیز ہے، لیکن اس وقت وہ کر یہی رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ڈپلومیٹک کور اس نے لیا ہے، جو لیجیٹیمیسی اس نے حاصل کیا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے، جو روس اور چین سیکیورٹی کونسل میں گئے ہیں اور مذمت کی ہے اس حملے کی، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ یہ ایران کی ٹیریٹری پر حملہ ہے۔ تو یو این کے چارٹر کے مطابق آپ کو پتا ہے اگر آپ کی ٹیریٹری پر حملہ ہوتا ہے تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ قانونی، یہ لیجیٹیمیسی ہے کہ اگر آپ کی ٹیریٹری کے اوپر حملہ ہوا تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو رشیا چائنا نے کہہ دیا کہ یہ ایران کی ٹیریٹری پر حملہ ہے، تو یہ ڈپلومیٹک جو کور ہے، جو لیجیٹیمیسی ہے، وہ بھی ایران نے پوری طرح سے ایکوائر کی ہے۔ تو میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ لیجیٹیمیسی، یہ ڈپلومیٹک کور، یہ عالمی سیاست یہ کتنا میٹر کرتی ہے۔ اس جنگ میں 30% کردار اس ملٹری فتح کا ہے اور 70% کردار اس عالمی فتح کا ہے، اس ڈپلومیٹک فتح کا ہے، اس سفارتی فتح کا ہے جو فلسطین نے حاصل کی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بات ہوگی۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ یعنی سی آئی اے نے اسسمنٹ بھی کر دی، انہوں نے خط بھی لکھ دیا، ساری بیانات، میڈیا رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ذرا دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں مزید گہرائی میں جا کر۔ ایران کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ یعنی ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ایران حملہ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انہونی ہے نا، ایران نے پہلے کبھی نہیں کیا، تو ابھی بھی یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اچھا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، پہلی چیز تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو سارے کہہ رہے ہیں اور ایران خود کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، سی آئی اے کہہ رہی ہے فلانا 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 کہہ رہے ہیں، اس بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ پہلا سینیریو تو وہ ہے۔ دوسرا سینیریو مزید اس بات کی مختلف انداز میں دلیل دیتا ہے کہ یہ حملہ ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، اگر ایران، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اور ایران اسٹریٹجک پیشنس دکھا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ان کے کمانڈرز پر حملہ ہوا لیکن اس نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اچھا، یہ والی جو حکمت عملی ہے یہ بہت شاندار ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے، اس کا امیج بھی تباہ ہو رہا ہے اور ایران حملہ کیے بغیر اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ اسرائیل کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ بڑی جنگ چھڑے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک تو یہ پالیسی ہے کہ وہ اسی طرح اسٹریٹجک پیشنس دکھائے اور حملہ نہ کرے، نقصان تو اسرائیل کا ہو ہی رہا ہے۔ لیکن اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو باقی تنظیمیں ہیں ان کو پیغام جائے گا کہ اچھا، مطلب حوثی جو ہیں، حزب اللہ ہیں، باقی، کہ اچھا ایران تو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ اس نے ہمیں کیا بچانا ہے، یہ ہمیں مزید کیا سپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب وہ اچھا تاثر ان میں نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ایران رسپونڈ نہیں کرتا، جب اس کی ٹیریٹری پر بھی حملہ ہو گیا، اگر آج بھی ایران رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر اسرائیل کے یہ حملے مزید شدت اختیار کریں گے اور ایران کمزور دکھے گا کہ بھائی اچھا یہ تو ایران تو پھر رسپونڈ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ جو اس کی ڈیٹرنس ہے وہ کھو جائے گی۔ اور تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ اگر سب سے امپورٹنٹ ایک پہلو کہ اگر ایران رسپونڈ نہیں کرتا تو اندر سے ایک بہت بڑا پریشر اٹھے گا، جیسے جارڈن میں ہو رہا ہے۔ وہ بھائی اگر ایران مطلب سارا عوام تو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایران لیڈ کر رہا ہے جنگ کو، تو اگر آج ایران رسپونڈ نہیں کرے گا تو ویسے بھی وہاں پر ایک لابینگ ہے اس اقتدار کو گرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایرانین ریولوشن آیا ہے یہ کسی کو قابل قبول تو نہیں ہے، تو وہ جو آلریڈی لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ پریشر اور بڑھے گا، اندر سے سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ تو یہ 3-4 بڑی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایران کے لیے یہ حملہ کرنا ناگزیر ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آج کمپرومائز کر جائیں، یہ تو ان کی ریاست کے مفادات کے خلاف ہے، تو وہ ہر صورت میں حملہ کریں گے۔ یہ تو ایک بات آپ نے سمجھ لی۔ اب ذرا آگے چلیے، اس میں جو دوسرا پہلو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ نیوکلیر بم کے حوالے سے، یعنی ایران کئی عرصے سے نیوکلیر بم بنا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ 4 ہفتوں کی بات رہ گئی ہے کہ ایران نیوکلیر بم بنانے کے قریب ہے۔ تو آج اگر ایران حملہ کرنے جا رہا ہے تو مغرب میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ آج سے پہلے ایران نے اسرائیل پر اس لیے حملہ نہیں کیا
کہ وہ نیوکلیر اسٹیٹ نہیں ہے. تو کیا آج ایران نے نیوکلیر بم بنا لیا ہے؟ یہ اس وقت بہت بڑا خوف پایا جا رہا ہے. اچھا اب ذرا اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اب یہ ساری ٹائم لائن کو سمجھتے جائیے گا. آگے چلتے ہیں. اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ کمپلیکس ہے کہ ایران کے حملے کے بعد کیا ہوگا. ایران حملہ کرے گا, ڈیٹرنس تو ہو گئی شو, ایران رسپونڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا؟ اب ذرا اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. نیتن یاہو کا اس میں پلان کیا ہے؟ نیتن یاہو کی اس وقت پوری لابی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ بڑی جنگ وائڈر کینوس کے اوپر, یعنی فل سکیل وار جو ہے وہ ایران کے ساتھ چھیڑی جائے, اور اس میں امریکہ کو ڈریگ کرتے ہوئے یہ جنگ ہو ایران کے ساتھ, جو کہ ان کی پرانی لابی ہے اور آج یہ گولڈن چانس ہے. اب یہاں پر امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا وہ بھی ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ یعنی امریکہ واضح طور پر ایران کو دشمن کہتا ہے. تو آج ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے. آج ہم صرف فی الحال اسی بات پر رہتے ہیں کہ نیتن یاہو کیا لابینگ کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جو جیوش لابی پلان کرتی ہے, اگر انہوں نے پلان کیا ان کو عراق جنگ میں لانا, اگر انہوں نے پلان کیا شام میں, لیبیا میں, کہیں اور, تو وہ امریکہ کو لے آئے ہیں. تو آج اس وقت ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ جنگ چھیڑیں اور امریکہ کو اس میں ڈریگ کر لیں. اچھا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران اس وقت ان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اس وقت ان کا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے, سب سے زیادہ ان پر پریشر ہے, اور خاص کر یہ جو ایڈ ورکرز والا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد پریشر تو ناقابل کنٹرول ہو گیا. یعنی آسٹریلیا, برطانیہ, فرانس, امریکہ, کینیڈا, مطلب اتنا سخت ریاکشن آیا کہ جس کا جو کبھی اسرائیل نے امیجن بھی نہیں کیا, اتنا سخت ریاکشن آیا ہے. اور آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ یہ انفرگیویبل ہے, کینیڈا بھی یہی بات کر رہا ہے, برطانیہ نے ان کے سفیر کو سمن کیا, تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے, اور پھر جو وہ رفع آپریشن کرنے جا رہے ہیں مسجد اقصی شہید کے, تو اس سارے پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس وقت ایک اور صرف ایک آپشن ہے اسرائیل کے پاس, اور وہ ہے جناب ایران کے ساتھ جنگ کرنا. دیکھیں کیا یو اے ای ان سے جنگ کر رہا ہے, کیا سعودی کر رہا ہے, کیا جارڈن کر رہا ہے, یا مصر کر رہا ہے؟ یہ تو کر ہی نہیں رہے. تو جو کر رہا ہے, اور ویسے بھی ایران کو وہ دشمن, امریکہ بھی دشمن سمجھتا ہے, تو یہ جنگ جو ہے وہ زیادہ ان کو فیزیبل لگ رہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ جنگ کر سکتے ہیں, اور ایران ہی ان کو سب سے بڑا ان کے لیے خطرہ ہے. تو مجھے اس میں بہت زیادہ یقین ہے, اگر مجھے آپ کہیں مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ ہوگی. اور شاید میں پہلے کئی ویلاگز میں یہ بات کر بھی چکا ہوں گا ایران کی جنگ کے حوالے سے. تو یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے, مجھے 100% میری اگر ذاتی رائے لے تو یہ تو حقائق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے 100% یقین ہے. اور سب سے بڑی دلیل میری یہ والی دلیل ہے کہ عوام کی دنیا کا جو توجہ ہے ہٹانے کے لیے وہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائے گا. تو ابھی تک ہم نے کیا طے کیا کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر, اور اسرائیل اس کے جواب میں ایران پر حملہ کر دے گا, جس میں پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. جو ان کا ریکارڈ ہے, دیکھیں 50 طیارے ان کے پاس آلریڈی تھے, F-35 آلریڈی تھے, 25 مزید دے دیے, 50 F-15 طیارے مزید دے دیے. تو یہ ساری باتیں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غزہ کے لیے تو نہیں دیے جا رہے, اس بات کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس بات کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن ماضی کے ریکارڈ اور جو اندھی مدد ہے امریکہ کی, اس سے واضح ہے کہ امریکہ بھی ساتھ ہوگا. تو یہ اس وقت آگے ہونے جا رہا ہے. اب ذرا ایک چھوٹی سی بات حزب اللہ کے حوالے سے بھی سن لیں. حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب گولان کا فرنٹ کھولنے والے ہیں, یعنی گولان ہائٹس, وہ اس سائڈ سے حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو لیبنان سے تو فرنٹ کھلا ہوا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم گولان سے فرنٹ کھولنے والے ہیں, اور حزب اللہ وہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے. اس وقت انٹیلیجنس ذرائع یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر حزب اللہ گولان پر آ کر بیٹھ گئی ہے, اور کسی بھی وقت حزب اللہ گولان سے نیا فرنٹ کھولنے جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب ذرا ون سٹیپ فارورڈ آتے ہیں. اب آپ نے یہ ساری صورتحال سمجھ لی کہ کیا کون کیا کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اب جو بڑا سوال ہے کہ کیا یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل فاتح ہو پائیں گے, اور اس کو کتنا پرولونگ لے کر چل سکتا ہے امریکہ. اب ذرا ہم آغاز کرتے ہیں امریکی دانشور, وہ دانشور جو امریکی پالیسی کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں, یعنی انہی کی رائے کے اوپر یا جو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر پالیسیز بنتی ہیں. وہ آج کیا بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے, اسرائیل از اے اسٹریٹجک لائبلٹی فار یو ایس, کہ اسرائیل آج مفاد کی بات نہیں ہے امریکہ کے لیے کوئی مفاد, بلکہ لائبلٹی ہے. یعنی کہ اسرائیل آج امریکہ پر بوجھ بن چکا ہے. یہ اس وقت کیا ڈسکس ہو رہا ہے, یہ امریکہ میں لکھا جا رہا ہے, وہ دانشور لکھ رہے ہیں.
جو انفلوئنشل ہیں امریکی پالیسی بنانے کے حوالے سے۔ اچھا، اب ان چیزوں میں دو اس کے امپورٹنٹ پہلو ہیں، وہ ناظرین کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دانشور ہیں یہ انفلوئنس کریں گے امریکی پالیسی کو اور اپنی امداد واپس لینے میں انفلوئنس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی رائے یہ نئی پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی کہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی، بالفرض یہ نہیں بھی ہوتا۔ دوسری بات جو کہ ہونی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ مطلب بائیڈن انتظامیہ تمام زور زبردستی کے باوجود یہ جنگ جاری رکھتی ہے اور جنگ پھیل بھی جاتی ہے اور یہ جاری بھی رہتی ہے۔ یعنی بائیڈن یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں اور جو مرضی ہو جائے میں اسرائیل، بلکہ اگر آپ پرانے بائیڈن کے بیانات دیکھیں نا تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسرائیل یہاں پر نہ ہوتا تو ہمیں اس جیسا کوئی ملک کریٹ کرنا پڑتا۔ یعنی یہ ہماری اسٹریٹجک اس چیز کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسرائیل نہ بھی ہوتا تو اس جیسا کوئی ملک ہمیں کریٹ کرنا پڑتا۔ تو بائیڈن یہ رائے رکھتے ہیں اور وہ زائنسٹ بھی اوپر سے ہیں، یعنی مذہبی پہلو بھی ہے اور جو دنیاوی پہلو ہے، جو اقتدار کا پہلو ہے، غلبے کا پہلو ہے، وہ بھی دونوں پہلو یہاں پر ہے۔ اچھا، تو اگر بائیڈن یہ ساری ہٹ دھرمی کے باوجود جنگ جاری بھی رکھتا ہے تو یہ سارے بیانات ہمیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ بے شک ہٹ دھرمی کے ساتھ جنگ جاری بھی رکھ لیں تو ایٹ دی اینڈ ان کی تباہی ہونے والی، ایٹ دی اینڈ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہارنے جا رہے ہیں۔ یہ دانشور جو ہیں ان کی باتیں ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہیں، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ سلطنتیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے ایسے ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، اور پچھلے 100 سال میں کس کی سلطنت ہے؟ امریکہ کی۔ تو اس سے پہلے بھی جو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں آئی ہیں، اور وہ تباہ کیسے ہوتی تھی؟ ان کے حکمران جب ہٹ دھرمی پر آ جاتے تھے، جب حماقتیں کرتے تھے، جب غلط پالیسیز بناتے تھے اور ان غلط پالیسیز کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ سلطنتیں جو ہیں وہ اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ امریکی سلطنت جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کی غلط پالیسی کی وجہ سے تباہ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس میں بہت سارے دلائل بھی وہ دے رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کے اطمینان کے لیے۔ یعنی میں یہ صرف آپ کو باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ ریاستیں ہیں وہ سپر پاورز ہیں، وہ دنیا کی گریٹ پاورز ہیں، وہ جو مرضی اب کر لیں، ان کی تباہی لکھی جا چکی ہے اور آزادی فلسطین لکھا جا چکا ہے۔ اور میں ایک ایک بات کا اپنا دلیل بھی دے رہا ہوں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سنس ورلڈ وار 2 ابھی تک $300 بلین براہ راست صرف ملٹری ایڈ کی مد میں دے چکا ہے۔ یعنی یہ براہ راست صرف ملٹری ایڈ ہے، باقی ویزا، فری انٹری، ہیلتھ، ایجوکیشن، باقی مرات، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا ہے امریکہ جو ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جارڈن اور مصر ان دونوں کو بھی ہر سال پیسے دیتا ہے۔ یعنی جارڈن کو وہ $1.43 بلین دیتا ہے ملٹری ایڈ کی مد میں، اور ایجپٹ کو $1.6 بلین دیتا ہے ایڈ کی ملٹری ایڈ کی مد میں۔ وہ یہ کیوں دیتا ہے؟ وہ یہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اچھے تعلقات رکھے اسرائیل کے ساتھ، یہ دونوں خلاف نہ ہو جائیں، پھر ان کی معیشت تباہ نہ ہو جائے۔ اور مطلب معیشت وہ ان کو بڑی پاور نہیں بنا رہا، مطلب اتنی ایک معیشت اچھی رہے کہ ان کی سٹیبلٹی رہے۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ان ملکوں کے اندر مطلب کہ معیشت تباہ ہو گئی تو پھر ہنگامے ہوں گے اور اینٹی اسرائیل جو حکومت ہے وہ وہاں پر آ سکتی ہے۔ تو یہ اپنی مرضی کی حکومتیں وہاں پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ پھر ناظرین، امریکہ کی پالیسی آپ سنیے گا، یہ کمال کی بات ہے۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ جو جدید ترین اسلحہ ہے وہ سب سے پہلے اسرائیل کو دیا جائے گا، جو بھی جدید ترین انہوں نے بنایا، میزائل ہیں، جیٹس ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں ناظرین امریکہ مڈل ایسٹ کے ملک کو کوئی ایسا ہتھیار نہیں دیتا کہ جس سے یہ خطرہ ہو کہ اس سے اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے، یا پھر مطلب کوئی اسرائیل کے مقابلے میں اس سے کوئی جدید ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو نہیں دی جاتی۔ یعنی بالفرض اگر سعودی عرب یہ پیسوں سے خریدنا بھی چاہتا ہے کہ اس وقت اگر F-16 اسرائیل کے پاس ہیں اور F-35 آ گیا ہے تو سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جناب جتنے پیسے ہیں لے لیں، یہ F-35 ہمیں دے دیں، تو امریکہ اس کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ خطرہ ہے کہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف، یعنی یہ ان سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کی پالیسی ہے۔ اچھا، اس میں چھوٹی سی بات یہ لے لیں کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں، تو ماضی میں تو ان کی یہ پالیسی رہی ہے، لیکن آج پورے مڈل ایسٹ کے لیے دوسرا دروازہ ہتھیاروں کا کون سا کھل چکا ہے؟ رشیا اور چائنا والا۔ مطلب پہلے تو صرف امریکی ٹیکنالوجی تھی نا، یہ یورپی تھی،
तो आज इधर से भी मौका है कि हम इधर से भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इसलिए आज मैं कहता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है और नतीजा मुख्तलिफ आएगा। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। दोबारा वापस इस बात के ऊपर आते हैं। तो इस हद तक वो केयर करता है इसराइल की तमाम, फिर डिप्लोमेटिक खबर देता है कि यानी हर लिहाज से इसराइल को जस्टिफाई करना है। अभी भी आप देख लें, मतलब हद है कि अमेरिका का अपना एड वर्कर मारा गया। मतलब बरतानिया ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, सब ने बहुत मतलब लिताड़ा इसराइल को और कहा कि अब ये अनस्टॉपेबल है, अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अमेरिका ने जस्टिफाई किया और अमेरिका ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शायद ये गलती से हो गया होगा। हालांकि बाद में नेतन्याहू ने मान लिया कि ये हमने किया है। तो बात यह है कि वो इस हद तक उनको कवर देते हैं। तो अब दानिशवर जो पॉलिसी बनाते हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अमेरिका इतना कुछ देता है और इसके अलावा भी हिडन चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है, इतना कुछ अमेरिका देता है, तो अमेरिका को इसराइल बदले में क्या देता है? कोई एक चीज तो बताएं कि अमेरिका को बदले में ये मिल रहा है इसराइल के साथ, इसराइल से। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जितने भी अमेरिका के मसाइल हैं, जितनी भी अमेरिका की तबाही हो रही है, वो इसराइल की वजह से हो रही है। हर के पीछे इसराइल का हाथ है। यानी अरबों से झगड़े हो रहे हैं, अरबों के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, वजह कौन है? इसराइल। 2 अरब की मुसलमान नेशन आज अमेरिका को अच्छा नहीं समझ रही, वजह कौन है? इसराइल। यमन ने अमेरिका का रास्ता बंद कर दिया, मईशत की तबाही हुई, वजह कौन है? इसराइल। अभी जॉर्डन में अमेरिकी हलाक हुए, वजह कौन है? इसराइल। इसी तरह वो कई मिसालें देते हैं कि हर एक चीज के पीछे फिर जो इमेज तबाह हुआ अमेरिका का, जो हो रहा है, जो आगे होता चला जाएगा, वजह क्या है? इसराइल। तो अब आप जैसे ये एक और हेडलाइन देखिए, ये बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं। इज यूएस पॉलिसी ऑफ हेल्पिंग इसराइल मेकिंग इट सेफ और अनसेफ? कि अमेरिका की ये जो पॉलिसी है इसराइल को अंधी मदद करने की, ये अमेरिका को सेफ कर रही है या अनसेफ कर रही है? यानी ये अमेरिका को महफूज बना रही है या गैर महफूज बना रही है? तो ये इस वक्त वहां पर बातें चल रही है कि एक छोटी सी जीविश लॉबी को खुश करने के लिए इतनी बड़ी सुपर पावर ने अपने आप को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, अपने आप को ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि यहां से अब उनकी जीत नहीं है। यानी कि ये अमेरिका को जंग सूट ही नहीं करती थी, लेकिन वो अंधी तकलीद में ज्यूइश लॉबी को खुश करने में करता रहा। और इसके अलावा जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में ये दानिशवर लिख रहे हैं कि ये किस तरह से लॉबिंग करते हैं अमेरिका को नई नई जंगों में घसीटने के लिए। मिसाल के तौर पर ये फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर है, उसका आर्टिकल आया है, नफ्ताली बेनेट, ये इसका आर्टिकल देखिए, यूएस इसराइल शुड टेक ऑन ईरान डायरेक्टली, कि अमेरिका और इसराइल को डायरेक्टली ईरान पर हमला कर देना चाहिए। तो ये आर्टिकल लिखते हैं, ये मीडिया में इन्फ्लुएंस करते हैं और लॉबिंग करते हैं अमेरिका को नई नई जंगों में घसीटने के लिए, जिनमें ये दानिशवर कहते हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं कि इसमें अमेरिका का फायदा नहीं है और ये फायदा इसराइल उठाता है या जो भी करता है, अमेरिका को उसमें नाकामी हुई है। फिर आप जापान का ये प्रोफेसर का बयान देखिए, गाजा विल बी द ग्रेव ऑफ द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर। अब मुझे बताइए इससे बड़ा सबूत मैं आपके सामने क्या रखूं, इससे बड़ी बात मैं आपके सामने क्या रखूं कि वो कह रहे हैं कि गजा जो है वो इन मगरब का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका कब्रिस्तान बनने जा रहा है। इतनी बड़ी शिकस्त उनको होने जा रही है। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? इसराइल की वजह से हो रहा है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि इनकी अमेरिका की ये तमाम हरकतें अमेरिकी इंतजामिया की इस तरह अंधी तकलीद करने की, ये तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। ये जंग नहीं जीत सकते। तो हमें हासिल उसूल क्या हुआ कि चाहे ईरान की जंग हो या ना हो, चाहे ये जंग रुके या फैले, जो भी होगा इसमें आज अमेरिका और इसराइल फाते नहीं बल्कि शिकस्त खुर्द हैं। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये कोई मुस्लिम बात नहीं कर रहा, ये कोई अरब मीडिया का तजियाकार नहीं कह रहा, ये जापान के प्रोफेसर कह रहे हैं, ये अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं। तो ये वो ज़बरदस्त हक़ाइक़ और सबूत हैं जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए फिर जंगें तो होती हैं और सल्तनतें ऐसे नहीं टूटती, सल्तनतों को तोड़ने के लिए भी बड़ी बड़ी जंगें करनी पड़ती हैं और सल्तनतें कायम भी बड़ी जंगों की बुनियाद पर होते हैं और टूटती भी ऐसी है। तो एक फैसला कुन मार्का है। मेरा लुबे लुबाब यह है कि ये जंग होगी, बड़ी जंग होगी, एक अरसा तक चलेगी और इसमें कभी चांसेस है कि हम इसमें जाते आलमी जंग में चले जाएं और उसके बाद जो है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें इसराइल का कोई नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, यहां से इसराइल खत्म हो जाएगा और मुकम्मल फलस्तीन यहां पर आबाद होगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें ग्रेट पावर्स होंगी, जिसमें कोई सुपर पावर नहीं होगी। ये वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जंग के बाद देख रहे हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।